امریکی صدر ٹرمپ کا ایران جنگ جلد ختم کرنے کا اشارہ، کہا ایران جنگ کافی حد تک مکمل ہو چکی، 4 سے 5 ہفتوں کا تخمینہ لگایا لیکن ابتدائی نتائج تخمینے سے کہیں آگے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا ریپبلکن کانفرنس سے خطاب، کہا اسرائیل کے ساتھ مل کر دشمن کو کچل رہے ہیں، ایران کی آئندہ قیادت کو بھی مارنے کی دھمکی، دعویٰ کیا کارروائی نہ کرتے تو ایران پہلے حملہ کر دیتا، 1 سے 2 ہفتے میں ان کے پاس ایٹم بم آ جاتا، خبردار کیا ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا کھیل کھیلا تو اسے تباہ کر دیں گے، مشتبہ خامنائی کے انتخاب پر مایوسی کا اظہار۔ روسی صدر پیوٹن نے ایران جنگ بندی کے لیے تجاویز اپنے امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ کو دے دیں، دونوں صدور کی ٹیلی فون پر گفتگو میں مشرق وسطی صورتحال پر تبادلہ خیال، تیل کی عالمی منڈی، یوکرین اور وینزویلا کی صورتحال پر بھی بات چیت، امریکہ کا روسی تیل کی برآمدات پر پابندیوں میں نرمی کا امکان، روسی تیل پر پابندیوں میں نرمی کا اعلان جلد متوقع۔ ایران نے ترکیہ پر میزائل حملے کی مشترکہ تحقیقات کی پیشکش کر دی، ایرانی صدر کا ترک ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، مسعود پزشکیان نے رجب اردوان کو یقین دلایا ایران میزائل حملے کی مشترکہ تحقیقات کے لیے تیار ہے، ترکیہ نے ایران کی جانب سے داغے گئے 2 میزائل گرانے کا دعویٰ کیا تھا۔ صدر ٹرمپ کے جنگ ختم ہونے کے بیان کے ساتھ ہی ایران کی آپریشن واضح صادق چہرم کے تحت نئے میزائل حملے کی 33ویں لہر کو لبیک یا خمینی کے کوڈ ورڈ کے ساتھ لانچ کیا گیا۔ ایران کا اسرائیل پر 1000 ٹن وزنی وار ہیڈز میزائلوں سے حملہ، کویت اور سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈوں پر بھی حملے، علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے۔ ایران بھر میں اسلامی انقلاب کے تیسرے رہبر آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی سے بیعت کے اجتماعات، بمباری کے باوجود مختلف علاقوں میں لوگوں کا سمندر امڈ آیا، رہبر کے حق میں نعرے جارے، امریکہ اور اسرائیل پر لعن طعن۔ روس اور عمان کی آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کے سپریم لیڈر بننے پر مبارکباد، امید ہے مشرق وسطی جنگ کو مذاکرات کے ذریعے ختم کیا جائے گا، سلطان عمان کا پیغام، حزب اللہ کی بھی مجتبیٰ خامنائی کو مبارکباد۔ فرانسیسی صدر نے ایران جنگ کئی ہفتے تک جاری رہنے کا خدشہ ظاہر کر دیا، واضح کیا صرف طاقت کے استعمال سے رجیم چینج نہیں ہو سکتی۔ برطانیہ کا طیارہ بردار بحری جہاز مشرق وسطی بھیجنے کا منصوبہ ترک، بحری بیڑا تعینات کرنے کا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا، فائنینشل ٹائمز کا برطانوی عہدیدار کے حوالے سے انکشاف، ٹرمپ نے برطانوی وزیر اعظم پر جنگ شروع ہونے کے بعد مدد مسترد کر دی تھی۔ انمول اثاثوں پر بھروسہ، مجتبیٰ خامنائی کا ویژن دیکھ کر دشمن دنگ رہ جائے گا، ایران مشکلات سے نکل جائے گا، امریکہ اور اسرائیل کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا عزم۔ مشرق وسطی میں جنگ کے بعد وفاقی حکومت کے اہم فیصلے، سرکاری اور نجی شعبے میں ضروری شعبے کو چھوڑ کر 50% ورک فرام ہوم نافذ، دفاتر 4 روز کھلیں گے، سرکاری محکموں کی 60% گاڑیاں بند، اسکول 2 ہفتے بند کرنے کا اعلان، پیٹرول اور ڈیزل الاؤنس میں 50% کٹوتی کا فیصلہ۔ وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ اور گورنرز سمیت دیگر عہدیداروں کے غیر ملکی دوروں پر پابندی، انتہائی ضروری دورے کیے جا سکیں گے، افطار پارٹیوں پر بھی پابندی، ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 25%، سرکاری افسران کی 3 لاکھ سے زائد تنخواہ سے 2 روز کی کٹوتی ہوگی۔ بھارت افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے، نئی دہلی کے دہشت گرد تنظیموں سے روابط کے واضح ثبوت ہیں، اقوام متحدہ میں مستقل پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل میں خطاب، 2 ٹوک پیغام دیا، بھارت کو افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ امریکہ کا افغانستان کو غیر قانونی حراستوں کا اسپانسر قرار دینے پر غور، غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی وزیر خارجہ پیر تک فیصلہ کر سکتے ہیں۔
قطر، امارات، کویت اور عراق کے بعد سعودی عرب نے بھی تیل کی پیداوار کم کر دی۔ G7 ممالک کا تیل کے محفوظ ذخائر جاری کرنے پر غور۔ دبئی کے معروف بزنس گروپ کے بانی خلف احمد الہبتور کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سینیٹر لنزے گریہم پر کڑی تنقید۔ لنزے گریہم نے عرب ممالک کو ایران پر حملوں پر اکسایا تھا۔ خلف احمد کا خط۔ تہران کے پروسیکیوٹر نے ٹرمپ اور نیتن یاہو پر فوجداری مقدمات دائر کر دیے۔ حملوں میں عام شہریوں بشمول بچوں، طلباء اور خواتین کو نشانہ بنایا گیا۔ آسٹریلیا نے ایرانی خواتین فٹ بال ٹیم کی 5 کھلاڑیوں کو پناہ دے دی۔ کھلاڑیوں نے اسائلم کی درخواست کر دی تھی، جس پر امریکی صدر ٹرمپ نے آسٹریلوی وزیر اعظم سے انہیں پناہ کا ویزا دینے کا کہا تھا۔ اور آل پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن سندھ کا اسکولوں کی بندش کے فیصلے پر تشویش کا اظہار۔ اسکول بند کرنے کے بجائے 4 روز تعلیمی ہفتہ کرنے کا مشورہ۔